ایک امت کتاب اللہ دستوری۔ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک امت بنایا ہے جو ایک ہی رب یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہے اور ایک ہی شریعت یعنی شریعت اسلام کی پابندی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بلا شبہ یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس میری ہی عبادت کرو۔ اور اللہ سبحانہ نے اس امت کے افراد کے مابین اکلوتا تعلق اخوت ایمانی کو بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں، چنانچہ ہر مسلمان خواہ جہاں بھی ہو دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور دونوں کو دین کا تعلق یکجا کرتا ہے، خواہ وہ قریب ہوں یا دور۔ یہ مصنوعی سرحدیں ان میں تفریق نہیں ڈال سکتی اور نہ ہی جاہلیت کے قومی و نسلی تعصبات ان کو الگ الگ کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک مسلمان پر لازم کرتا ہے کہ وہ کسی بھی ظلم و زیادتی یا زمانے کے کسی بھی آفت، کسی ناگہانی افتاد، کسی بھی مصیبت، حادثے یا اللہ کے مقدر کردہ کسی بھی قسم کے آزمائش کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے، خواہ وہ زمین کے کسی بھی گوشے میں ہو، کیونکہ یہ مصیبتیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات پر کچھ خاص حکمتوں کے تحت مقدر کی ہیں جنہیں وہی جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ اور پرانے زمانے میں مسلمان یوں ہی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہود و نصارہ کے طاغوتوں نے یہ سرحدیں کھینچ دی جو سراپشر ہیں، جن سے مسلمانوں کے علاقے تقسیم ہو کر رہ گئے، اور ان میں سے اکثریت کے سینوں میں باہمی تعلق کی جوت بجھ گئی، اور کفار ان کے اندر ان مصنوعی سرحدوں کے پار رہنے والے مسلمانوں کے لیے احساس ذمہ داری کے خاتمے میں کامیاب ہو گئے، اور ان مصنوعی سرحدوں نے امت میں ایسی مصیبت پیدا کر دی جو ولاء والبراء کے عقیدے کو کھا گئی۔ اس نے لوگوں کے درمیان ان کے باہمی تعلق کی حقیقت کو بدل ڈالا، یوں مسلمانوں میں ایک جسم ہونے کا معنی کمزور پڑ گیا، جبکہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے ایک ایسا نعرہ بن گیا جس سے درباری علماء لوگوں کو دھوکہ دینے لگے اور حق سے گمراہ کرنے میں جت گئے تاکہ وہ اپنے طاغوتوں کے مفادات کی سیوا کر سکیں اور ان کے طے کردہ اہداف کو پورا کر سکیں۔ چنانچہ امت راجواڑوں، نسلوں، محوروں اور سیاسی جماعتوں میں بٹ کر رہ گئی، اور ہر گروہ اپنے پاس موجود چیز پر ہی مطمئن و مسرور ہو کر رہ گیا۔